اپنیاں جانا تے کہہ دے سبحان اللہ کر لین ظلم جدوی اے اپنیاں جانا تے رب آکھے میں بخشاں گا آؤ یار دے بوگے تے رب آکھے میں بخشاں گا آؤ یار دے بوگے تے زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوگے تے جنوں نسبت پاکاں دی مل جاوے او جنتی سبحان اللہ جنوں نسبت پاکاں دی مل جاوے او جنتی بھاویں کتا ہووے بیٹھا کوئی غار دے بوگے تے بھاویں کتا ہووے بیٹھا کوئی غار دے بوگے تے زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوگے تے اللہ نے فرمایا ہو ضائع عمل جاسن کہہ دے سبحان اللہ اگر کہہ دے سبحان اللہ اللہ نے فرمایا ہو ضائع عمل جاسن کوئی اچھا نہ دم مارے میرے یار دے بوگے تے کوئی اچھا نہ دم مارے میرے یار دے بوگے تے کیونکہ محبوب جے ہویو رب کولوں جیڑی گل منوائے منوا سکدے محبوب جے ہویو رب کولوں جیڑی گل منوائے منوا سکدے ہو تیری عرش فرشتے بھئی پئیے گناہگار چھڑائے چھڑوا سکدے کہہ دیجیے سبحان اللہ ساری زندگی کی عمل برے ساڈے نیک لکھائے لکھوا سکدے حلیم جائی پروانے نوں جڑا کول بلائے بلوا سکدے وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے سرکار کی نظریں ہیں گناہگار پہ ناصر سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے مختصر وقت میں اپنی حاضری پیش فرمانے کے لیے تشریف لاتے ہیں میرے انتہائی محترم ثنا خان حافظ محمد انتظار آپ تشریف لائیں نعرہ تکبیر بول گئے اور نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کوئی لمحہ خاموش نہ رہے پیار اور محبت کے ساتھ ہدیہ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بس بڑی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سنے کون قصہ میرا غم گسار چلا گیا۔ سنے کون قصہ وہ میرا غم گسار چلا گیا، جسے آشنا کا پاس تھا وہ وفا شیار چلا گیا۔ وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے۔ وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے۔ کمی تو بس اس یار کی جو تہے مزار چلا گیا ہے۔ کمی تو بس اس یار کی جو تہے مزار چلا گیا۔ اور بہیں کیوں نصیر نہ اشک غم، رہیں کیوں نہ لب پہ میرے پیغام، ہو بہیں کیوں نصیر نہ اشک غم، رہیں کیوں نہ لب پہ میرے پیغام۔ مجھے بے قرار وہ چھوڑ کر، ہمیں بے قرار وہ چھوڑ کر، وہ سر راہ گزار چلا گیا۔ ٹر گئے نے او دلدار دلاں دے، تے وطنوں چگوے مہارا اجڑی بسے نظر آوے، تے کنڈ دی جد محترم حافظ محسن رضا آپ تشریف لائیں، بغیر منقبت بغیر ربائی کے 3 اشعار حضور کی بارگاہ میں پیش فرمائیں۔ درود پاک کوئی زبان پہنچنا پڑیے۔ صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تے پائے پایا درتے ہوں دے، تے پائی پایا دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد، اے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ صاحب کے ساتھ ہمارا بہت ہی دوستانہ تھا، یارانہ تھا۔ یہ تو سبلی سولے کے لوگ ہی جانتے ہیں۔ آپ کھڑی یہاں پہ اپنا خیال اظہار کرتے ہیں، آپ سماعت فرمائیں کہ جتھوں دریا ایک بارے لنگ دے، کسے جلبا کی رہن دے، دنیا یاد
درجے میں ہر دعا باب نے اپنی حاضری پیش کی. اللہ رب العزت دونوں کے سوز میں مزید بلندیاں عطا فرمائے. دامن وقت میں گنجائش نہ ہے چھوڑا ان دونوں احباب نے پڑھا. میاں صاحب کا کلام آپ نے پیش کیا, ادارے گولڈا کا لکھا کلام جو انہوں نے اپنے جد امجد کی وصال کے موقع پر آپ نے لکھا اور پڑھا, وہ آپ نے پیش کیا. میں ایک کلام ادارے گولڈا کا آپ احباب کی سماعتوں کے حوالے کر کے 1 سے 2 منٹ کے اندر اپنی حاضری مکمل کرتا ہوں. میری آخری حاضری ہے. میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں آپ کیسی یادگار بناتے ہیں اس کو, آپ کس بیداری کے ساتھ ادارے گولڈا کے مصرے سماعت کرتے ہیں. بندہ دنیا میں آتا ہے, بندہ حضور کی غلامی اختیار کر لے, حضور کی تابعداری دین کے ساتھ وفاداری کے بعد اس دنیا سے چلا جائے تو ادارے گولڈا کا تخیل کہتا ہے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے, لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے, چراغ لے کے جو شام مصطفیٰ کے چلے, ہوائے تند کی جھونکے بھی سر جھکا کے چلے. یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو, درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے. وہیں پہ تھم گئی ایک بار گردش دوران, جہاں بھی تذکرے سلطان انبیاء کے چلے. نہیں ہے کبر کی رخصت حرم میں زائر کو, ادب کا ہے یہ تقاضا کہ سر جھکا کے چلے. نظر بال میں پاکیزگی پڑے ان پر, مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے. نصیر کون ہے ان کے سوا, رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے. سارے بندے نہیں بولے یار, مہربانی کرو سارے بولو. نصیر کون ہے ان کے سوا, رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے. نصیر کون ہے ان کے سوا, رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے. میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے, پھر بھی نصیر کی محمد نے شفاعت تو خدا مان گیا. کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر, اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں. بس نصیر کون ہے ان کے سوا, رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے. اللہ رب العزت سب کا آنا قبول و منظور فرمائے. آج کی محفل کا آخری نعرہ بلند کیجئے. میں قبلہ استاد جی کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی یہ پاکیزہ محفل ہم سب کے دلوں کی دھڑکن, ہم سب کے بہت ہی زیادہ پیارے دوست محمد ذوالفقار صاحب کی روح کو اصحال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے. انشاءاللہ جو دعا کا ٹائم ہے ہم کوشش کریں گے اسی ٹائم پہ دعا ہو. موسم انتہائی گرم ہے. میں آپ دوستوں کو ایک درخواست پہلے یہ کروں گا کہ آپ جو پیچھے بیٹھے ہیں, آگے جتنی جگہ ہو سکتی ہے آپ تشریف آگے لے جائیں, کیونکہ پیچھے میں دیکھ رہا ہوں بہت سے دوست آ رہے ہیں تو ان کو بیٹھنے کی جگہ مل جائے. مجھے 2 موضوعات پہ بولنے کو کہا گیا ہے. ایک باپ کی شان بھی بیان کرنی ہے اور دوسرا موضوع ہے مرشد کامل سے جو نسبت ہوتی ہے وہ انسان کی موت کو کیسے سنوار دیتی ہے. انشاءاللہ دونوں چیزوں پہ میں بولوں گا. وقت انتہائی اختصار رکھتا ہے. ایک بات آپ دوستوں سے میں ضرور کرنا چاہوں گا, محفل کے اندر تھوڑا سا سبحان اللہ کہنے سے نا محفل میں رنگ آ جائے. پھر یہ نیکیاں ہوتی ہیں, 90 نیکیاں ملتی ہیں. جس ہستی کو آپ تحفہ دینے کے لیے آئے ہیں, یہ سارا تحفہ ہم جب اکٹھا کریں گے تو اللہ تعالیٰ
ایک گلدستے کی صورت میں چودھری صاحب کو یہ تحفہ دیں گے، تو میں آپ دوستوں سے یہی کہوں گا کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا نام آئے، ذکر آئے، حدیث آئے، قرآن کی آیت آئے، وہاں پہ محبت سے بولیے گے تو انشاءاللہ العزیز محفل میں بھی رہنا پائے گا۔ مجھے بھی خوشی ہوگی اپنوں میں بولنے میں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب پہ کرم فرمائے۔ تو یہ سب بڑے اچھے انسان تھے، اور جس ہستی سے ان کی نسبت ہے وہ پیر کامل فخر و سعادت ہیں، پیر محمد شاہ جی، جو انتہائی سادہ اور انتہائی نیک انسان، وہ کبھی اسٹیج پہ نہیں بیٹھتے۔ کئی دفعہ میں نے بھی ان سے عرض کی، حضور اسٹیج پہ بیٹھ کے فرماتے تھے جی میں سامنے بیٹھ کے سنوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس نسبت کو قیامت تک قائم اور دائم رکھے۔ ایک دفعہ ذوق سے آپ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ابھی آدھے بولیں، آدھے نہیں بولیں۔ اگر میں آپ کو یہی کہتا رہوں گا تو میں نے آپ کو تقریر کیا سنانی ہے؟ دو موضوع ہیں، ایک موضوع پہ دو تین گھنٹے آدمی بول لیتا ہے، لیکن میں نے شارٹ کر کے دو باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ لیکن تھوڑے سے ایک دفعہ پھر کہہ دیں، ایک دفعہ سبحان اللہ، ایک دفعہ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انت ومالک لأبیک۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسول النبی الأمی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک پڑھیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا محبوب رب العالمین۔ اے باپ مرے سر ننگا ہوندا، تے ویر مرے گڑ خالی، ماوا باج محمد بشا، اے کون کرے رکھوالی، اے بھائی بھائیاں دے دردی عزت و احترام کے لائق آج کی اس پاکیزہ محفل میں تشریف فرما جملہ سادات کرام، اسٹیج پہ تشریف فرما عزت و احترام کے لائق علماء کرام، سنخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بڑے ہی ادب و احترام کے لائق علاقہ بھر سے تشریف فرما برادران اسلام، اللہ پاک کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد محترم چودھری ذوالفقار احمد صاحب کی روح کو صالح ثواب کے لیے اس بزم کو منعقد کیا گیا۔ ان کے صاحبزادے وقار علی، رخسار علی، زین العابدین
انہوں نے اور چودھری صاحب کے بھائی چودھری برکات احمد صاحب، ظفر علی صاحب، عابد حسین صاحب، ابرار حسین صاحب اور تنویر احمد اور ان کی جملہ فیملی، میرے عزیز مولانا محمد سعید صاحب، خضر صاحب، انہوں نے آج کی اس محفل کے لیے مجھے حکم دیا، حاضری ہوئی۔ بلا تاخیر میں اپنے موضوع کو شروع کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اب آپ عزیز وقار کو جو میری طرف رکھیے، 30واں پارہ میں نے ایک آیت پڑھی ہے، اسی کے ساتھ ایک حدیث مبارکہ ہے، اور حدیث کے اندر ہی میں دونوں چیزوں کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ باپ کی عظمت بھی رکھوں گا اور مرشد سے تعلق کو بھی رکھوں گا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دنیا کی جاؤ عشمت نے، دنیا کے لین دین نے، دنیا کے اس صبح و شام نے تمہیں ہلاکت میں ڈال کے رکھا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبور کی زیارت کر لی، یہاں تک کہ تمہارا جنازہ اٹھا دیا گیا۔ کلا سوف تعلمون، اللہ پاک فرماتے ہیں خبردار ان قریب ہی تمہیں علم ہو جائے گا۔ اتنی سبحان اللہ کے بعد تقریر کیا کرنی ہے؟ کلا سوف تعلمون، خبردار ان قریب ہی تمہیں علم ہو جائے گا۔ یہ ان قریب کہاں ہے؟ یہ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے زمانہ قبر کا زمانہ۔ میری حضور ضیاء الامت آپ بھی ضیاء القرآن شریف فرماتے ہیں کلا سوف تعلمون، بالکل قریب کا زمانہ، قبر کا زمانہ۔ فرمایا آخر میں یوم یقوم الحساب ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا قیامت کے دن۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی وہ بھی دیکھ لے گا، جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ بھی دیکھ لے گا۔ یوم یقوم الحساب، اس دن تو ہر چیز سامنے ہونی ہے نا، لیکن اللہ فرماتا ہے وہ دور ابھی لیٹ ہے۔ کلا سوف تعلمون، تمہیں ادھر ہی پتہ چل جائے گا تم نے دنیا میں کیا کیا۔ اب بابا جی وقار، یہ جو قبر ہے نا جسے ہم مٹی کا ایک ڈھیر بنا کے اس میت کو اندر رکھ دیتے ہیں، آقا فرماتے ہیں القبر حفرۃ من النار ام روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جہنم کے گڑھوں میں گڑھا ہے یا جنت کے، وہاں پہ قبر کے اندر فرمایا ادھر ہی تمہیں پتہ چل جائے گا۔ بابا جی وقار میں اس پہ زیادہ تشریح میں نہیں جانا چاہتا، لیکن قرآن پاک کے اندر اللہ نے کتنی مقام پہ فرمایا ہے۔ ایک جگہ پہ فرمایا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، جب قبروں کو کھول دیا جائے گا اور ہر ایک کو پتہ چل جائے گا پیچھے کیا چھوڑا ہے، آگے کیا رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے نطفے میں تجھ سے پیدا کیا ہے، تمہیں زندہ کیا ہے، پھر ثم اماتہ واکبرہ ثم اذا شاء انشرہ، موت دوں گا، قبر میں رکھوں گا، جب چاہوں گا تمہیں قبر سے اٹھا لوں گا۔ کلا سوف تعلمون، قبر جنت کے گڑھوں میں گڑھا ہے، جہنم کے گڑھوں میں گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں باغ ہے۔ اللہ حضور کے ہر غلام کو قبر کو جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بنائے، اور آپ کی سبحان اللہ کے صدقے اللہ چودھری صاحب کی قبر کو بھی جنت کا ایک ٹکڑا بنائے۔ اب بابا جی وقار اب حدیث مبارکہ سنیے جس کی تشریح میں نے والد اور اس کے ساتھ مرشد کی نسبت کو بیان کرنا ہے، تو جو میری طرف رکھیے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے غلام سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ جمال قرآن، مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک قبرستان سے جب گزرے تو دیکھا میرے آقا نے سواری روک دی ہے۔ حضور نے فرمایا عبداللہ یہ دو جو قبریں نظر آ رہی ہیں نا، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، بڑے دور دور سے لوگ یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ تو جو میری طرف رکھیے گا، ہم جانے والے کے لیے دعا مانگتے ہیں، جانے والے کے لیے قرآن کا تحفہ بھیجتے ہیں، جانے والے کے لیے سارے ثواب کرتے ہیں۔ اسی طرف آئیے اب حدیث سنیے بخاری شریف کے حدیث مبارکہ، فرمایا عبداللہ بن عباس یہ جو دو قبریں ہیں نا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، دائیں قبر والے کو بھی بائیں قبر والے کو بھی۔ آقا اب کیا کیا جائے؟ فرمایا یہ سامنے ایک درخت ہے نا اس کی دو شاخیں توڑ کے لے آؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں شاخیں توڑ کے لایا، میرے نبی نے ایک شاخ ایک قبر پہ رکھی، دوسری شاخ دوسری قبر پہ رکھی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ شاخیں رکھنے سے کیا ہوگا؟ اور ذرا توجہ رکھ رہا ہوں، اہل سنت والجماعت کا کیا خوبصورت عقیدہ ہے، شاخیں رکھنے سے کیا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا شاخیں جب تک ہری ہیں یہ اللہ کا ذکر کریں گی، اور جب تک اللہ کا ذکر کرتی رہے گی اہل قبور سے عذاب کو اٹھا لو۔ سبحان اللہ کہنے سے بھی قبر پہ رحمتیں نازل ہوگی۔ یا رسول اللہ یہ عذاب ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے؟ حضور نے فرمایا ایک چغل خور تھا، ادھر کی ادھر کر کے لڑا رہا، لوگوں کو لڑاتا تھا، اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ بس حدیث مکمل ہوگی، اس کی تشریح میں پھر انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو، لیکن تین چیزیں میں رکھنے لگا ہوں بلا تحقیق۔ سب سے پہلی بات
ایک ٹہنی اللہ کا ذکر کرے، ایک درخت اللہ کا ذکر کرے، اس میں سبزہ باقی رہے، اس میں خوشبو باقی رہے، اس کے ذکر سے جانے والے کو فائدہ باقی رہے۔ اگر ایک ٹہنی اللہ کے ذکر سے سرسبز و شاداب ہے تو وہ بندہ بھی کبھی نہیں مرتا جس کی زندگی یاد الہی میں گزر جائے۔ یہ تو انتقال ہے۔ موت کس چیز کا نام ہے؟ عربی زبان میں موت کا معنی کیا ہے؟ ماتا یموت الانتقال من دار الی دار۔ ایک گھر چھوڑ کے دوسرے گھر میں جانے کا نام موت رکھا گیا۔ تیرے رب نے پہلے ماں کے پیٹ میں تجھے رکھا، پہلے عالم برزخ میں رکھا ہے، پھر ماں کے پیٹ میں رکھا ہے، پھر تمہیں دنیا میں رکھے گا، پھر تجھے قبر میں رکھے گا، پھر حشر میں اٹھا کے پھر وہ زندگی دی گا خالدین فیہا ابدا، جس میں دوبارہ موت نہیں آئے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم کیا کریں؟ دو ٹہنی حضور نے ایک ٹہنی ادھر پر رکھی، فرمایا کہ ٹہنی اللہ کا ذکر کرے گی۔ اب ابزی وقار جو سب ہو للہ کے ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کی تصویر بیان فرما رہا ہے۔ چرند پرند حیوان نباتات، اللہ فرماتا ہے سورج چاند مجھے سجدہ کرتے ہیں، میں ان کو بھی جانتا ہوں۔ پرندے جو صفحے بنا کے میری تعریف کرتے ہیں، میں ان کو بھی جانتا ہوں۔ اب ابزی وقار ایک ٹہنی اللہ کا ذکر کرے، وہ بندہ بھی کبھی نہیں مرتا جس کی زندگی یاد الہی میں گزرتی ہے۔ یہ تو میرے رب کا وعدہ ہے، ہم ایک گھر سے دوسرے گھر میں پہنچاتے ہیں۔ دوسرے ایک ٹہنی سے اگر جانتے ہیں ذکر سے جانے والے کو فائدہ پہنچ سکتا ہے تو وہ باپ کتنا خوش نصیب ہے جس کا بیٹا اپنے باپ کے لیے قرآن کا تحفہ بھیج رہا ہے۔ اب ابزی وقار تیسری اور آخری بات، ہم جس پیارے آقا کے غلام ہیں وہ غلاموں کو بھی جانتے ہیں، غلاموں کے اعمال کو بھی جانتے ہیں۔ اب یہ انہی تینوں چیزوں کی طرف میں آپ دوستوں کو جہاں لانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، ایک ٹہنی اللہ کا ذکر کرے تو کرم ہو جائے۔ اگر ہم اس محفل میں مل کے اپنے رب کا ذکر کریں تو چودھری صاحب کے کتنے درجات بلند ہو، زندگی کے کتنے گناہ معاف ہوں گے۔ تو جتنی محبت ہے چودھری صاحب سے اتنا مل کے میرے ساتھ پڑھنے، ہم نے میں بھی اور آپ نے بھی اللہ کی حمد کے 2-3 اشعار پڑھیں گے اور پھر میں والد کی عظمت کی طرف آ جاتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے تجلا تیرا ہر شوب سو ہے مولا جدھر دیکھتا ہو ادھر تو ہے۔ مل کے ذرا محبت سے پیار کے ساتھ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو۔ یا اللہ کتنا یاد کریں؟ فرمایا بہت زیادہ یاد کرو۔ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ تو ذوق سے کہہ دو تجلا تیرا ہر شوب سور ہے مولا جدھر دیکھتا ہو ادھر تو۔ اے زمینوں میں تو آسمانوں میں تو ہے مولا جدھر دیکھتا ہو ادھر تو ہے۔ یا رب العالمین تم مسجد میں رہتا ہے، گھر میں رہتا ہے، کس جگہ پہ رہتا ہے؟ فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ میں سارے دوستوں کی درخواست کرتا ہوں کہ مہمان تو سارے انشاءاللہ ہوندے رہیں گے۔ جدو میں قرآن پڑھا تو بندے کی توجہ ہٹ جاوے نا، اللہ فرماتا جدو قرآن پڑھے تو توجہ نال سنیا کرو، میں تہاڈے واسطے رحمت دے دروازے کھول دے۔ تے خود دروازہ بندہ بند کرے تو گل چنگی نہیں ہے۔ بڑی پتے کی گل سنیا سا جی کعبے جاؤ تو رب ملنا، مسجد جاؤ تو رب ملنا۔ اللہ کیا فرماتا؟ میں آج پڑھ لگا سبحان اللہ دی آواز ہونی چاہیے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ نفوس کے اندر موجود ہوں، تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ امام بزاوی رحمت اللہ فرماتے ہیں نفس مراد بندے کے خون کے قطرے ہیں، نفس مراد جسم کے بال، نفس مراد رگے، نفس مراد بال۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں تیری رگوں کے اندر میں ہوں، میں تیری آنکھوں کے اندر میں ہوں، میں تیرے بالوں کے اندر بھی موجود ہوں، میں تیری ہڈیوں کے جوڑوں کے اندر بھی موجود ہوں۔ افلا تبصرون، کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ جنہیں نظر آیا انہوں نے کہا یہ میں اپنے
ہے نا ماشاءاللہ مرشد لگ رہا ہے مرشد لگ رہا اپنے پیر نال تعلق رکھنے لگ رہا ہے بابا بلے شاہ صاحب ولیاں دے ولی نے آپ فرماتے ہیں ساڑھا رب کتھے ہے ایک پروائی پیش کر کے میں آگیا پھر والد دی طرف آنا چاہنا لیکن ایک ٹہنی اللہ کا ذکر کرے تو قبر پہ فائدہ نہ جائے رحمت نازل ہوتی ہے نا تو ہم اگر چودھری صاحب کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے تو میرا رب ان کی قبر میں ان پہ لیے رحمت کے دروازے اور زیادہ کھولتا ہے آپ فرماتے ہیں وہ جی میں اپنے باہر ڈھونڈا تے میرے اندر کسے سمانا جی میں اپنے اندر ڈھونڈا تے پھر مقیدی جانا سبھی تو یہ سب تھی پاک پہچانا میں بھی تو اور تو بھی تو تے بلا کی نمانا یا رسول اللہ تیریاں رکھنے سے کیا ہوگا سرکار نے فرمایا یہ جب تک اللہ کا ذکر کریں گی اس وقت قبر والوں سے عذاب کو اٹھا دیا جائے گا تو میرے دوستو ایک ٹہنی اللہ کا ذکر کرے سر سبز و شاداب رہے پھول باقی رہے رنگ باقی رہے تو میاں صاحب بھی فرماتے ہیں جنا عشق اے نمازاں پڑھیاں اے جنا عشق نمازاں پڑھیاں کدے گئیاں مردے شک ہو دیتے ہوئے عجیبی تکیلیں اے کراتے دیوے پردے آقا ٹہنیاں رکھنے سے کیا ہوگا فرمایا قبر والے کو قبر میں پیدا ہوگا اگر ٹہنی اللہ کے ذکر سے قبر والے کو پیدا دے سکتی ہے تو جب بیٹا اپنے باپ کے لیے دعا مانگتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اب آپ اسی مکان باپ کی عظمت باپ کا مقام میں بات وہ تو انشاءاللہ پھر کبھی پوری تفصیل سے لیکن اب آئیے جب تیرا باپ زندہ ہے نا تو ذرا قرآن سن تیرا رب کیا کہہ رہا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا جب تو جوان ہو جائے تیرے ماں باپ دونوں یا دونوں میں بوڑھے ہو جائیں انہیں اف بھی نہیں کہنا انہیں چیخنا بھی نہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اپنے ماں باپ کے سامنے جب بولنا نرم بات کرنا پیاری بات کرنا وَقْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اپنے ماں باپ کے سامنے بچھ کے رہنا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ہمیشہ دعا کرنا میرے مولا میرے ماں باپ کی قبر پہ رحمتیں کر دے جس طرح انہوں نے بچپن میں ہمارے اوپر رحمتیں کی ہیں ان کے اوپر آپ بھی کرم فرما دے آقا فرماتے ہیں زامات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاثہ جب بندہ فوت ہو جائے اعمال ختم ہوتے ہیں لیکن تین کام اس کے باقی رہتے ہیں صدقہ دن جاریہ علم نہیں ان کا پاوے وولد صالح یدعو لہ فرمایا صدقہ جاریہ کا ثواب بھی جانے والے کو ملتا ہے علم نافع کا ثواب بھی جانے والے کو ملتا ہے ولد صالح یدعو لہ وہ نیک بیٹا جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگے جب تک اولاد باقی رہتی ہے اس کی دعاؤں کا ثمر ماں باپ کو قبر میں ملتا رہتا ہے
اس لیے دنیا سے ٹور جائے نا تو میرے کو پوچھو نا میرے والد گرامی حاجی قربان صاحب جس دن پہ گئے دنیا ہی پتہ لگتا بھی اجڑ گئی. اللہ اکبر. حضور کے بلا پیر سید نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں وہ سنے کان قصہ درید دل میرا غم سال چلا گیا جسے آشنا کا پاس تھا وہ کرم شیار چلا اگے صحیح صاحب کہتے ہیں بھئی وہ اپنے بھراواں دا بھی مان ہے اپنے بچیاں بھانجیاں سارے دا مان ہے جنہیں بھی کوئی مسئلہ ہوئے تو انہوں نے مشورہ کر دے آئے کہ کیا بات میں اس جائے حضور کی بلا پیسی ہے نصیب. آپ فرماتے ہیں جنہیں میں سناتا تھا درد دل وہ جو مجھ سے پوچھتے تھے نہ میں درو مجھے وہ وفا شنار چلا گیا وہ گدا چلا گیا وہی بد میں گئے وہی دھوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے بس کبھی ہے تو اس چاند کی جو تاہے مزار. آقا فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا اللہ پاک بندے کو نامہ اعمال پکڑائیں گے بندہ دیکھے گا پہلے صفحے پہ گناہ کوئی نہیں دوسرے پہ کوئی نہیں تیسرے پہ کوئی نہیں معافی نامہ ملے گا اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ کہے گا مولا میں بڑا گنہگار سیاکار دنیا سے آیا تھا آج کرم ہوا تو کیسے کرم ہوا مجھے جنت میں ٹھکانہ ملا تو کیسے ملا. اس وقت اللہ پاک فرمائیں گے جو تو اولاد پیچھے چھوڑ کے آیا تھا وہ تیرے لیے دعا مانگتی تھی اور اس دعا کے صدقے میں تیرے گناہوں کو معاف کر دیتا تھا. یہ کتنا بڑا انعام ہے. نیک اولاد والد صالح یدعو لہ وہ نیک بیٹا جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگتا ہے اس دعا کے صدقے ماں باپ کے درجات کی بلندی ہوتی ہے. اب اسی وقت آپ میں دو چیزیں پیش کرنے لگا ہوں. بیٹے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے باپ کے لیے قرآن کا تحفہ بیچے. کبھی قبر پہ جا کے پڑھے دیکھو نا گھر بیٹھنا بھی ٹھیک ہے قبر پہ جا کے جب پڑھ جائے نا آقا فرماتے ہیں کہ قبر پہ پرندہ بیٹھ جائے پرندہ بیٹھ جائے قبر والے کو پتہ ہوتا ہے یہ نر ہے یا مادہ ہے. اگر پرندے کا علم ہو سکتا ہے تو جب بیٹا اپنے باپ کی قبر پہ جا کے سورہ یاسین پڑھتا ہوگا کتنا کرم ہوتا ہوگا. میرے آقا فرماتے ہیں میرے سید مرشد حضور زیاد المقدس تصویر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث مبارکہ کو دیال قرآن شریف کے اندر بھی نوٹ کرتے ہیں کہ جس وقت بندہ اپنے ماں باپ کے لیے قرآن کا تحفہ بھیجتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں میرے فرشتوں انہیں سونے کے تھال میں رکھو. بھائی مکار صاحب تنویر صاحب یہ سارے تحفے بھیجے بیٹے مکار صاحب سارے بھائی مل کے تحفہ پہ بھیجنے تو سارے مل کے ہیں کتنا کرم ہوتی. مسلم شریف کے حدیث سے مبارکہ کوئی ادھر ادھر نکال نہیں ایک دفعہ ذوق سے کہتے سبحان اللہ. اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں سے سونے کے تھال میں رکھو. اس قبر والے کے سرانے کھڑے ہونا اور کہنا ہو تیرے گھر والے تیرے گھر والوں نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے. میرے سرکار فرماتے ہیں جب بچے کی طرف سے بھیجا ہوا قرآن بھائی کی طرف سے بھیجا ہوا قرآن پاک اس وقت فرشتے لے کے جاتے وہ کہتے ہیں او تیرے گھر والے اٹھ تیرے لیے تیرے ماں تیرے بھائیوں نے تیرے عزیزوں نے تیرے لیے قرآن کا تحفہ بھیجا ہے. سرکار فرماتے ہیں وہ روح قبر سے نکل کر تحفہ وصول کر کے اتنا خوش ہوتی ہے جتنا کسی ملک کا بادشاہ بننے سے خوشی ہوتی ہے اس طرح اس روح کو پورے قبرستان میں خوشی ہوتی ہے. وہ تحفہ لے کر توجہ رکھنا وہ تحفہ لے کر پھر دوسری قبر والوں کے سرانے چلے جاتی ہے. یہ کہہ رہے گھر والوں تمہارا پیچھے کوئی نہیں جو تمہارے لیے قرآن کا تحفہ بھیجے تمہارا پیچھے کوئی نہیں جو سورہ فاتحہ یہ پڑھ کے بھیج دے. سرکار فرماتے ہیں باقی خاموش ہو جاتے ہیں وہ روح خوش ہو کے کہتی ہے دیکھو جس اولاد کو میں نے پالا تھا کبھی قرآن کا تحفہ بھیج رہا ہے کبھی درود پاک
میں صدقے جاؤں سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا 21 رمضان کو آپ کی یوم شہادت ہے، تو 21 رمضان کو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ایک غلام خریدتے تھے نا، اس کا اسے آزاد کرتے تھے اور کہتے تھے مولا اس کا اجر و ثواب ہمارے باپ علی مرتضیٰ شیر خدا بڑی مٹھی جی حضرت علی دا رضی اللہ ہے تو ذرا محبت اللہ سبحان اللہ، یہ معمولی ہستی نہیں، یہ جو آج علی پور شریف کا دربار ہے، آج جو بیرہ شریف کا دربار ہے، بھولرا شریف کا جو دربار ہے، پھر سیالہ جبال کا جو دربار ہے، یہ کتنے آستانے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تک ہے، یہ سارے کے سارے چلتے جائیں گے تو علی کے اس ہاتھ کا کمال ہے جس ہاتھ نے انسان کو فیض عطا فرمایا۔ حضور کے بلا پیر سید نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں منظر فضائے دغار میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دار میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھیا نظارہ علی کا ہے، تو کیا اور کیا تیرے علم کی بساط تجھ پہ کرم نصیب سارا علی کا ہے۔ میں صدقے جاؤ جب تیرا باپ دنیا سے چلا جائے، کبھی دعا کا تحفہ، کبھی قرآن کا تحفہ، کبھی درود پاک کا تحفہ، کبھی صدقہ جاریہ کا تحفہ۔ اور ایک اور بڑی خاص بات، آج یہاں پہ کوئی کوٹھے سے آئے ہیں، کوئی پدری سے آئے ہیں، کوئی کسی جگہ سے، کوئی کسی جگہ سے آئے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں نا جو ذوالفقار صاحب سے محبت رکھتے تھے، خیال رکھتے اب آپ جی بکار جب تیرے باپ کا دوست گھر آ جائے نا تو یوں سمجھا کر تیرا باپ خود تشریف لے آئے۔ آئیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ ارشاد فرماتے ہیں مدینہ طیبہ سے باہر ایک جگہ پہ تھا نا کہ بابا جی آہستہ آہستہ مدینہ طیبہ تھا، میں نے بابا جی سے پوچھا بابا جی کدھر جانا ہے؟ فرمایا میں نے بیٹا مدینہ پاک جانا ہے۔ پوچھا کس سے ملنا ہے؟ فرمایا میں نے عمر بن خطاب سے ملنا، عمر بن خطاب فاروق اعظم، میں نے ان سے ملنا ہے۔ فرمایا بابا آپ کا تعلق کیا ہے عمر بن خطاب سے؟ فرمایا وہ میرے بچپن کے دوست، بچپن کے دوست۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سر کی پگڑی ان پہ سر پہ رکھی، انہیں اپنی سواری پہ بٹھایا، فرمایا بابا عمر میرے باپ ہے لیکن ان کا وصال ہو گیا ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو آئے، رو کے کہنے لگے اور تم کہتے ہیں او دلدار جنا دے کہ بدلو چکی مہارا اجڑی بستی آج لگی دیا میں نو یہ جدو کن دیتی
اللہ علیہ وسلم باپ اور ماں دونوں کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا ابو کا باب الجنہ، اور جنت ماں کے قدموں میں، جنت کیا ہے؟ ماں کے قدموں میں۔ ابو کا باب الجنہ، تیرا باپ جنت کا دروازہ، باپ راضی ہو جائے تو رب راضی ہو جائے، باپ ناراض ہو جائے تو رب ناراض ہو جائے۔ باپ کی عظمت اور باپ کی شان جو میں نے خطبے میں حدیث پڑھی ہے وہ میں صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا انت و مالک ابی کا، تیری جان کا مالک بھی تیرا باپ ہے، تیرے مال کا مالک بھی تیرا باپ ہے۔ اب ابھی وقار یہ دو چیزیں پیاری ہوتی ہے، لیکن مالک اپنی مرضی سے اپنی چیز کو استعمال کر سکتا ہے۔ وہ باپ 85 سال کا تھا نا، بیٹا 5 سال کا تھا۔ جب باپ نے بیٹے کو کہا تھا بیٹا میں نے خواب دیکھا تو یہ دعویٰ کر رہا ہوں، تیری کیا مرضی ہے؟ تو بیٹے نے کیا کہا تھا؟ ابا جس طرح تو راضی اس طرح میں راضی، جس طرح تو راضی اس طرح میں راضی۔ لیکن اللہ نے اس بیٹے کو کیا مقام دیا جس کا باپ راضی ہوا؟ اس بیٹے کو اللہ نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، جب تم نے باپ کو راضی کر لیا نا، ہم قیامت تک تیری سنت کو باقی رکھیں گے، تیرا نام بھی باقی رکھیں گے، تیرا کام بھی باقی رکھیں گے۔ بابا جی وقار میں اب اس سے پہلے کہ مرشد کی بات شروع کروں انشاءاللہ وہ 5-7 منٹ میں کے اندر کروں گا، لیکن آج کے باپ کی خدمت کے حوالے سے ایک بات دھیان میں رکھیے، جب تیرا باپ زندہ ہے اس کی رضا میں رضا رکھا، جس کام میں باپ کی رضا شامل ہو جائے اس میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے، اور جس میں اللہ کی رضا شامل ہو جائے اس کام کے اندر بندہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اور باپ دنیا سے چلا جائے اپنے باپ کو دعا کا تحفہ بھیجا کر، صدقے کا تحفہ بھیجا کر، باپ کے دوستوں کا خیال رکھا کر، اپنے باپ کے لیے ہمیشہ ہاتھ اٹھا کے رکھا کر، وہ فخر کرے کہ میں نے پیچھے کوئی چھوڑا ہے، وہ فخر کرے کہ میں پیچھے کوئی چھوڑ کے آیا ہوں۔ اب بابا جی وقار اب میں تیسری بات اور آخری بات چھیڑنے لگا ہوں۔ بھائی ذوالفقار صاحب جو تھے اللہ نے انہیں بڑا مقام عطا، بڑی عظمت عطا کی تھی۔ وہ مقام اور عظمت یہ تھا کہ ان کی نسبت ایک ایسے مرشد سے ہوئی تھی جو سید بھی تھے اور لجپال بھی تھے، جو سید بھی تھے اور لجپال بھی تھے۔ اور مرشد جب کامل ہوتا ہے نا، مرشد کامل ہوتا ہے تو پھر یقین رکھ لیجیے یہ جہاں بھی سمجھ جاتا ہے وہ جہاں بھی سمجھ جاتا ہے۔ میں صرف ایک مثال دینا چاہوں گا، جب نسبت کسی مرشد کامل سے ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پھر ان کی نسبت جس پیر سے ہوئی ہے، اس پیر نے ان کو جس دروازے پہ بٹھایا ہے نا، جس دربار پہ بٹھایا ہے 12-13 سال اس دربار پہ بیٹھ کے انہوں نے خدمت کی۔ مرشد بھی بڑا سونا، کتنی محبت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچ بچا رکا تیری علی نور سیدہ تم نساء مائی فاطمہ تو زارا نور، حسن نور، حسین نور، پوری نسل سادات تیری نسل پاک میں ہے بچ بچا نور کا تو ہے این نور تیرا وہ سب سے گزرے ہندو کی دکان، آپ نے فرمایا لالا جی کی
गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, हिंदू मरा। आपने फरमाया दरवेशों आज दुकान बंद थी। 3-4 दरवेशों को बुला के फरमाया जाओ उस घर चले जाओ, उन्हें कहो ये बंदा हमें दे दो, गुस्ल देंगे, कफन देंगे, मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करेंगे। हिंदू बोले ना ना, हम जलाएंगे, खाक बनाएंगे, गंगा के अंदर इसको बहाएंगे, अपनी रस्म पूरी करेंगे। इनका दरवेश वापस आए, फरमाया हुजूर वो तो नहीं दे रहे, कहते हैं हम जलाएंगे, खाक बनाएंगे, गंगा में बहाएंगे, अपनी रस्म पूरी करेंगे। आपने फरमाया ओ दरवेशों जाओ वापस चले जाओ, उन्हें कहो आप जिलाओ, इसे ऊपर रखो, ओए जल गया तो तुम्हारा, ना जला तो पीर पठान का होगा। अब अवैसी बुखार अपने मुर्शद से जो निस्बत होती है ना, अपने पीर से जो निस्बत होती है, ये बड़ा कमाल का हुआ करता। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के कोने कोने पे जाके मैं तकरीर के लिए जाता, लेकिन कोई मेरे नाम से मुझे कोई जानते ही नहीं। बाद में लोग फोन करते हैं, जब मैं नाम बताऊं तो वो कहते हैं नहीं आपसे नहीं, हमने सियालवी साहब से मिला है। मैं कितना खुश होता हूँ कि मेरी निस्बत पीर सियाल से, ये दुपट्टा पीर सियाल का, मुझे किसी और नाम से जानते ही कोई असल नाम, सारे सियाल साहब। बाबा जी वकार तो क्या वो हस्ती भी चौधरी जुल्फकार साहब कल क़यामत के दिन फख्र नहीं करेंगे जिनके मुर्शिद सैयद मोहम्मद शाह साहब। अल्लाह अकबर। मैं तो कहता हूँ चौधरी साहब कहेंगे खाशी खाशी जितनी एक कदार न मेरी कि मेरे साहिब सुबह से लेकर शाम तक आग जली, हिंदू जला कोई नहीं। जिस रस्सियों से बांधा रस्सियां जली हैं पर हिंदू जल कोई नहीं रहा। शाम उठाया पीर पठान के पास लाया, हुजूर ये तो आपका ले लो, हम तो जला जला के थक गए हैं, जलता कोई नहीं। आपने फरमाया मैंने तुम्हें कहा था ये सुबह भी मेरा है, शाम भी मेरा है, इधर भी मेरा है, उधर भी मेरा है। जब मैंने तुम्हें कहा कहूंगा अल्लाह अकबर। लोगों ने कहा हुजूर हिंदू का जनाजा पढ़ोगे, ताजदारे गोला के दादा पीर सियाल अगफार के पीरे कामल हजूर ख्वाजा शमसुल आरिफीन पीर सियाल के पीरे कामल हजरत शाह सुलेमान तौसी पीर पठान, जिन्होंने कहा था अल्लाह साईं मेरे सियाला नू रंग लाई। उस दुआ के सदके पीर सियाल का भी फैज जारी है हर घर के अंदर, हर इलाके के अंदर। आपने फरमाया दरवेशों तुम बात समझे ही नहीं, हिंदू होता तो आप जला देती। इंशाअल्लाह 2-3 मिनट लेकिन चेहरे ते रौनक ला के आप कभी दफा सुनो जुमला सुनो, जिन्होंने पीर कामल ना फख्र करो कि तुम्हारी निस्बत किसी पीर कामल देना है। मेरे मुर्शिद कामल हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे मुर्शिद कामल की मुरीद के ख्वाबों पे भी नजर होती है, मुरीद के ख्वाबों पे भी नजर होती है। और एक वीडियो उनकी मेरे पास मौजूद थी, उसमें आप फरमाते थे पीर कामल हो तो मुरीद को कब्र में सवालों का जवाब देने की जरूरत ही नहीं। पीर कामल हो तो मुरीद को फिर सवालों के जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पीर खुद जाके सवालों के जवाब दिया करता। अल्लाह अकबर। हुजूर क्यों नहीं जला? हिंदू था जल जाता, खाक बन जाता। आपने फरमाया दरवेशों हिंदू नहीं था, ये मुस्तफा करीम
सामने से गुजरता था, ये खड़े होके कहता था बलों की बलिलाल, वली के अदब में खड़ा होके कहता था जो बड़े होते हैं उनकी लाजें भी बड़ी हुआ करती हैं। जब मौत का टाइम आया, मौत इस्राईल अलैहिस्सलाम इसकी रूह लेने आए, तो मैंने इस्राईल को जब आते हुए देखा, मैंने अपनी लाज निभाई, इसको मरने से पहले पहले मैंने मुस्तफा का कलमा पढ़ा के इसे रसूलुल्लाह का गुलाम बना दिया था। अल्लाह ताला हम सबको आज की महफिल से ये पैगाम लेके जाने की तौफीक नसीब फरमाए। जो अपने माँ बाप का तो एहतराम करता है, अल्लाह ताला बाबा जी बकार कभी थोड़ी सी प्लान वो तशरीफ ला रहे हैं, मुझे हुक्म हुआ कि 5 मिनट आप और जारी रखें, वो भी दुआ के अंदर शामिल होंगे। तो जिस हस्ती की निस्बत मुर्शद से कामल हो, तो जो रखना मैं यहाँ पे एक बात जानना चाहता हूँ, तो अगर मुर्शद कामल हो है तो मरीज को मरते हुए कलमा नसीब हो जाए। तो जिसकी निस्बत साली कमली वाले से हो, नहीं रज़ाक लग गया तो टाइम तो वैसे मिल गया, मैं थोड़ा सा को दी तकरीब खत्म करूंगा सर, लेकिन मैं एक से कर देना जिन्हां दी निस्बत कमली वाले दे नाल हो जाए। अपनी ज़बान से कह रहे हो सुभान अल्लाह माजी मलका मा समदा मा कमलका, किथे मेहरी अली किथे तेरी सदा, मुश्ताक अखी किथे जाड़ियां। के अंदर सरकार का एक गुजरना एक घर के पास से हुआ, वो घर यहूदियों का था है, माँ यहूदी बाप यहूदी, लेकिन बेटा जो था ना उनका एक ही था। वो दरवाजे पे खड़ा है, कमली वाले जब सामने से गुजरे ना तो जो मेरी तरफ रखी गई, हजूर के चेहरे को जब देखा फिर हजूर का ही होते रहे। कहने लगा तू शायर खूबा तू जाने जाना, तू शायर खूबा तू जाने जाना, है चेहरा किताब तेरा ना बन सकी है। डूब जाइए मिलकर पढ़िए, ना बन सकी है ना बन सकेगा, ना बन सकी है। माशाल्लाह ये पढ़ लगे तो भी ना बन सकी है ना बन मिसाल तेरे जवाब तेरा। बिना साहब फरमाते हैं आज दिन महीने एक जी ते देख के यूसुफ की नानी पचना सोना ए मोहम्मद तकिया और रज गए तुम्हें जवानी। वक्त गुजरता गया, नौजवान बीमार हो गया, बिस्तर लानत पे पड़ा, बीमार हुआ, अपने बाप को बुला के कहता है अब्बा मौत का टाइम सर पे आ गया है, जाओ ना मेरे महबूब को बुला के ले आओ। फरमाया बेटा तेरा महबूब कौन है? बाप ने समझा कोई दोस्त होगा, आंखों में आंसू आए, रो के कहने लगा अब्बा तू महबूब ये मेरा नया तक गया ते जी मैं चांदी चौधरी का चढ़िया वे अति राती और दिन चढ़े आवे ते जदों रुख तो नकाबे हटावे। इंशाअल्लाह जल्दी सा कौन है, तुम परेशान ना हो।
تمل نہ سنو میں انشاءاللہ مکمل کرنا کا تو آنے بات ٹھیک ہے مکمل کرو تے انشاءاللہ فرمایا ابا جاؤ نا میرے پیارے پیارے محبوب کو فرمایا بیٹا تیرا محبوب کون ہے فرمایا جو نبیوں کے سردار اے جلدی کر دروازہ کھول میں نے اپنے محبوب کی خوشبو آ گئی مجھے محبوب کی خوشبو آ گئی دروازہ کھلا کملی والے تشریف لے آئے فرمایا نوجوان جلدی کر میں تجھے کلمہ پڑھانے آیا آقا آپ میرے گھر آئے ہیں کیا چیز پیش کرو فرمایا جلدی کر کھبے پاسے اسرائیل سوچو لگا وہ منہ کدھر کرا کدھر منہ کرو روح پیش کرو سرکار کی طرح منہ کر کے کہنے لگا میرے پیارے آقا جیویں سونا اے راضی ہوئے تے مرضی بیکھی سجدی یہ تو مرضی ہوئے پیری بیکھے تے پھر نیا گلے پڑھنی نوجوان کا جنازہ اٹھا باپ شامل بھائی شامل دوست عزیزوں کارب میرے نبی پاک ایڑیاں اٹھا کے جا رہے ہیں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پہلے کسی جنازے میں ایڑی نہیں اٹھائی آج کیا وجہ ہے سرکار نے فرمایا میرے غلام کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے آ گئے ہیں آج مدینے میں قدم رکھنے کی جگہ ہی نہیں رہی اپنا تعلق اپنے مرشد سے قابل رکھیے تیرا مرشد ہاتھوں میں لے کر تجھے اپنے نبی کے دربار تک لے جاتا ہے اپنا تعلق اپنے نبی سے پکا رکھیے جس نے نماز تک بھی نہیں پڑھی آج تک بھی نہیں کیا کوئی نبی اور عمل کر ہی نہیں سکا ایک عشق رسول کی دولت ادھر کلمہ پڑھا ادھر کملی والے جنازے میں شامل ہو اب بابا جی بکار اللہ تعالیٰ آج کی محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اپنے باپ کو ہمیشہ راضی رکھو دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری اپنا تعلق اپنے پیر کامل کے ساتھ رکھو دنیا سے جاتے ہوئے ایمان اسی کا سلامت رہتا ہے تو اس صاحب ہماری محفل میں آگے ہیں انشاءاللہ ان کی موجودگی میں میں 2 شعر میاں صاحب کو پڑھوں گا اور اس کے بعد ہم سلام پڑھیں گے اور پھر ایک جو ہے اس کے بعد ہم دعا مانگیں گے اب بابا جی بکار تو اس سب ہمارے علاقے کی ایک پہچان ہے اللہ تعالیٰ انہیں عمر قدر نصیب فرمائے اور اقبال صاحب سے ان کی بڑی خاص محبت تھی پیار تھا تو بلا تو میری طرف توجہ رکھیے ایک شعر وہ ہے جو گھر والوں نے مجھے کہا تھا یہ پڑھنا ہے اور انشاءاللہ 1-2 شعر میں آج کے حوالے سے پڑھ دیتا ہوں اللہ تعالیٰ سوئی صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے ایڑیاں اٹھا کے جا رہے ہیں کون جا رہے ہیں غالی کملی والے کالی کملی والے جس کے جنازے میں جائیں یا رسول اللہ ایڑیاں کیوں اٹھائی ہیں پہلے تو کبھی کسی جنازے میں نہیں اٹھائی حضور نے فرمایا اس لیے وہ تو میری طرف رکھیے گئے اس لیے ایڑی اٹھائی ہے آسمان سے اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا اور اتنے فرشتے ہیں کہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملی فرشتے بھیجنے والا کون ہے اللہ پاک نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں اللہ کے لیے پڑھتے ہیں آج کس کے لیے کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں لیکن یار کتنا کمال تھا اس جانے والے کے پاس کیا سرمایہ تھا عشق رسول کی دولت بولو عشق رسول کی دولت تھی ایک شعر عشق رسول کا ہے اور ایک جدائی کا جو گھر والوں نے کہا اس کے ساتھ ہی میری تقریر ختم اللہ تعالیٰ آج کی محفل پاک کے صدقے مرحوم کو جنت میں اعلیٰ مقام میاں صاحب فرماتے ہیں اور کچا رنگی اے للاری والا اے 2 شعر دوبارے میں سب دعا ہوسی محتضر محبت نہ بولن چہرے تے رونق ہونی چاہیے یہ محفل ہر جگہ نہیں سجدی ہے یہ محفل اتھے ہی سجدی ہے نا جس کی نسبت پیر نہ لوگ پیر بھی انج نہیں صرف تسمیہ پا کے جانا ہے وہ پیر جی ہر کام نبی دی سنت کے مطابق ہے محمد شاہ جی سید بھی ہے ہر کام اپنے نبی دی سنت کے مطابق ولی کامل بھی اب بابا جی وقار آئیے سنیے شبیہ صاحب فرماتے ہیں اور کچا رنگی یہ شعر میں نے وہاں پہ پڑھا ایک ہفتے کے بعد انہوں نے مجھے دوبارہ بلایا انہوں نے کہا بھائی شاعری صاحب اور کوئی تقریر کرنی ہے یا نہیں کرنی بس یہ شعر سنا لے
یہ بھی اتنا قیمتی شعر ہے. آپ فرماتے ہیں وہ کچا رنگ یہ للاری والا، ایک کچا رنگ للاری والا تے چڑھدا لہدا رہتا پر عشق زریدا اے رنگ وے محمد اے چڑھیا کدے نہیں لہدا لے او یار حوالے رب دے. گھر میں فرمائش آئی شیر نہیں. اب بابا جی بکار صاحب پہ مثل انسان لے او یاری حوالے رب دے تے میلے چاری دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر دلاں گے یار دن کا سبق باقی وما علینا الا مصطفیٰ جان رحمت